الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمری إلی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 3۔ تیسرے پارے میں 2 صورتیں آئیں گی۔ پہلے نمبر پہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ آئے گا انشاءاللہ۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اہم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہوتا ہے۔ آیت الکرسی انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دن رات میں کئی مرتبہ پڑھتے تھے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے مسنون مواقع: صبح اور شام کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، یعنی ادھر موت آئے گی، ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر آتا ہے رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، جو شخص سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات اسے شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت اور سرکشی کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ ہر شخص کا اعمال کا حتمی نتیجہ قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے گا کہ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی آدمی آزاد ہے کہ اسلامی احکام پر عمل کرے یا نہ کرے۔ جیسا کہ آج کل لوگ نماز کو کہتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت اور گمراہی اور سرکشی کی وضاحت کرتے ہوئے دونوں کا ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ آتا ہے ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ۔ رشد و ہدایت کا مینار سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اور گمراہی کا عملی نمونہ نمرود ہے، جو خود کو رب کہتا تھا اور لوگوں سے سجدہ کراتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے مشرکانہ عقائد پر عملی ضرب لگائی، یعنی ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، تو حکومت نے گرفتار کر لیا۔ نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا۔ اس نے حکومت کے زور سے ابراہیم علیہ السلام کی عقیدہ توحید کو غلط ثابت کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کو اپنے ہی دربار میں شکست فاش کی دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اپنے رب کی تعارف پیش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے، وہ جو زندہ کو موت اور مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا، یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور ایک سزائے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا، اور کہا، دیکھو میں نے ایک زندہ کو قتل کر دیا اور سزائے موت والے کو، جو کہ گویا کہ جو مر چکا تھا، اسے زندگی دے دی۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس کے دماغ
موٹا ہے، اسے سمجھ بات میری نہیں آ رہی ہے، یا یہ کہ یہ اپنے سادہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ آپ نے اس پر بحث کرنے کے بجائے اگلی دلیل دی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ واقعی تو اگر رب ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے تو نکال کے لا۔ یہ سن کر نمرود کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام جو جواب پر خاموشی سے ممکن نہیں تھا کہ کوئی موٹی عقل والا یہ سمجھ لے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا کہ نمرود ایسا ہی کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کے 2 واقعات یہیں پر بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا آتا ہے مردوں کو زندہ ہونے کے واقعات۔ سورۃ البقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے 5 کل واقعات بیان ہوئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا۔ سب سے پہلے ایک شخص ایک ویران بستی سے گزرا جہاں لوگوں کی لاشیں ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ معروف قول کے مطابق وہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے انہیں اور ان کی سواری کو موت دے دی، اور پھر 100 سال بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا اور فرمایا اس شخص کی جو ایک بستی پر سے گزرا، جو بستی گر چکی تھی، اس نے کہا اللہ کو کہ اے اللہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا، پھر فرمایا تو کتنی دیر سویا ہے؟ تو اس نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں بلکہ تو 100 سال تک سویا ہے۔ اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ کہ وہ اللہ نے تازہ رکھی، اور گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں ختم ہو گئیں، چورا چور ہو گئیں، اور اللہ نے اس کو ایک نشانی بنا دیا۔ فرمایا آواز لگاؤ پھر اپنے گدھے کو۔ اس نے آواز لگائی ہے۔ ان کے آواز لگانے سے ہڈیوں کو دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اکٹھا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ قیامت کے دن کیسے لوگ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے پوچھا ابراہیم آپ کو اس پہ ایمان نہیں ہے؟ فرمایا یا اللہ ایمان ہے، لیکن لیطمئن قلبی، میرا دل اطمینان پکڑے۔ یاد رکھیں یہ صرف انبیاء کا مقام ہے، عام آدمی کے لیے غائب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، انہیں ذبح کر دیں، ہر پہاڑی پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیں، ان کو بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ کتنا بڑا واقعہ تھا کہ ایک بندے کو صرف پالنے سے اس کا مرتبہ کتنا بڑھ گیا کہ اس کی آپ کی انسیت ہونے سے وہ آپ کے پاس آ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اپنے بندوں کو جب واپس بلاؤں گا تو وہ اسی طرح سے اکٹھے ہوتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اب اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے 3 واقعات گزر چکے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے گئے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنی تھی تاکہ وہ گواہی دیتے اپنی قوم کو آ کے، لیکن انہوں نے وہیں پر انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ ہمارے سامنے آئے، ہمارے سامنے کتاب دے، تب مانیں گے کہ یہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا اور انہیں موت دے دی۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، دعا کی کہ یا اللہ یہ سب مر گئے ہیں، میں ان کی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ تب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اور پھر ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا گائے والا، جو تفصیل آپ پہلے سپارے میں میرے سے سن چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو 5واں قصہ بنتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا، وہ پارہ دوسرے کے آخر میں تھا، جب ایک قوم کے اندر طاعون آ گیا تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ اب انہوں نے باوجود اس کے کہ مزاحمت کرتے، بلکہ وہ موت کے خوف سے وہاں سے بھاگ گئے اور وہ کسی دوسری جگہ چلے گئے، اور ان کا یہ جانا ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پر موت دی تاکہ انہیں احساس ہو کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا،
اور پھر بعد میں انہی کے نبی کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس طرح سورۃ البقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے ٹوٹل 5 واقعات بیان ہوئے ہیں، جو میں نے تفصیلاً آپ کو بھی سنا دیے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے آتا ہے صدقات اور خیرات کا حکم۔ اچھا، صدقات اور خیرات جو ہیں، جیسا آپ جانتے بھی ہیں کہ معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے امامت عالم کا منصب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے غریب اور کمزور لوگوں کا خیال رکھیں، ان کا تعاون کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سپارے کے آغاز میں صدقات اور خیرات پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ صدقہ کرنے کی مثال اللہ نے قرآن میں جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں سے 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد چند ایک صدقہ کرنے کے آداب بیان کروں گی۔ صدقہ خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے دینا چاہیے، ورنہ پہاڑوں جتنا مال بھی خرچ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے پہلے جانے والوں میں ایک وہ سخی بھی ہوگا جو ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ پھر آتا ہے کہ جب صدقہ اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر جس غریب کو صدقہ دیا اس پر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ پھر آتا ہے کہ غریب کو تانا نہ مارو، تکلیف نہ دو احسان کرنے کے بعد یا اس کو کچھ صدقہ دینے کے بعد۔ یعنی صدقہ کر کے احسان جتانے والا، تکلیف دینے والا، ریاکاری کرنے والا اور کافر کا صدقہ برابر ہے۔ کیسے؟ کیونکہ دونوں میں سے کسی کو ثواب نہیں ملنے والا۔ پھر آ جاتا ہے کہ دل کی خوشی سے صدقہ کیا جائے، تنگ دلی سے، مجبوری سے، تاوان سمجھ کے صدقہ نہ کیا جائے۔ پانچواں آداب بنتا ہے کہ اچھی چیز صدقے میں دی جائے، اللہ تعالیٰ کو گھٹیا چیز نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، ان میں سے جو تم نے کمائی ہیں اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ گندی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم خود اسے کسی صورت دوسرے سے لینا پسند نہیں کرو گے۔ اگلا پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے، وہ آتا ہے کہ مال صرف ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، جو یا غربت کے مارے مشہور ہیں، بلکہ ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو اللہ کے راستے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ صدقات ہیں ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کرتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جتنے دین کے معاملات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ میں شامل کیا جائے اپنے ساتھ۔ پھر آتا ہے کہ شیطان غربت کا ڈر پیدا کر کے بندے کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے روکتا ہے، صدقہ کرنے سے روکتا ہے، کہیں غربت کے ڈر سے وہ کہیں اپنے ہاتھوں کو کھینچ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے سے دنیا میں اپنے فضل اور آخرت میں بخشش کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب یہ بڑے اہم معاملات ہیں۔ اس کے بعد جو میں آپ کے سامنے معاملہ دکھانے جا رہی ہوں انشاءاللہ، وہ ہے قرض دینے کی فضیلت اور سود کی حرمت۔ صدقے کی ایک صورت کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے قرض دیا جائے۔ یہ تعاون کی آسان ترین صورت اور عظیم ثواب والا عمل ہے، لیکن قرض دے کر اس سے سود لینا نہایت قبیح اور حرام کام ہے، کیونکہ صدقہ اور قرض غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور سود کے ذریعے غریبوں کو لوٹا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا
تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان ہے۔ سن لو، توبہ کر لو، تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہے تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے ہے، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر آ جاتا ہے ادھار چیز لینا۔ غرباء کے تعاون کی ایک صورت انہیں ادھار چیز دینا بھی ہے۔ یہ بھی عظیم عمل ہے۔ یہ ضرورت کرو کہ جب کسی کو قرض دیں یا کوئی چیز ادھار دیں تو اسے لکھ لیا کریں، اور اس پر 2 مردوں کو گواہ بنا لیں۔ اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیں، اور اگر لکھنے کی سہولت یا گواہ میسر نہ ہو تو کوئی چیز رہن رکھ کے قرض دے دیا کرو۔ ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اب ہمارے پاس آتی ہے تقریباً سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آتا ہے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اس خاص کتاب سے نازل فرمائی ہیں۔ کسی گھر میں 3 راتیں یہ پڑھ لی جائے تو شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، اور سنن ترمذی کی بھی حدیث ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں ایمانیات اور اطاعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں بطور خاص ہی تذکرہ کیا ہے کہ اسلام انبیاء پر ایمان لانے میں یہود اور عیسائیوں کی طرح تخصیص نہیں کرتے۔ اہل ایمان کی یہی نشانی ہے کہ وہ کچھ نبیوں پر ایمان لائیں اور کچھ پر انکار کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب انبیاء اکرام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری آیت میں اسلام کے 2 اصول بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کا ہر حکم انسان کی طاقت کے مطابق اس پر فرض ہے۔ جو چیز اس کی طاقت میں نہیں ہے وہ اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسلام میں اسی کام پر پکڑ ہے جو خوب سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ جو کام بھول چوک سے ہو جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وہ محض معافی مانگنے سے، نیک اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے آگے ہم سورہ آل عمران کا خلاصہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے۔ آل کا معنی ہوتا ہے بیوی بچے یا ماننے والے۔ عمران سیدہ مریم علیہ السلام کے والد ماجد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے۔ سورہ آل عمران میں سیدنا عمران علیہ السلام کی بیوی، بیٹی مریم اور نواسوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور ان کے داماد سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ اب میں اس کی مختصر آپ کے سامنے تاریخ رکھتی ہوں کہ نجران کے علاقے کے لوگ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ جب اسلام پھیلا تو انہوں نے سن 9 ہجری میں اپنے علماء کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث و مباحثے کی غرض سے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبی میں ٹھہرایا تاکہ وہ اسلام کو قریب سے دیکھ لیں۔ ان سے عیسائی عقائد اور اسلام کے اصولوں پر بحث مباحثہ ہوا۔
اس وقت اس صورت کا پہلا آدھا حصہ تقریباً تیسرے پارے کے آخر تک نازل ہوا ہے۔ اس میں اہل کتاب سے بحث کرنے کے اصول اور دلائل کا تذکرہ ہے۔ سورت کے دوسرے حصے میں اہل کتاب اور دوسرے کافروں پر فتح پانے کے لیے تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے غلط عقائد اور بدعمالیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے غلط عقائد اور بد کرداریوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہود کے بعد عیسائیوں کو امامت عالم اور امامت کبریٰ عطا کی گئی تھی، مگر انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح اس کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ دین کو خراب۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا باہمی تعلق۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے عقائد اور ان کے حق کے مقابلے میں ظالمانہ رویے کا تذکرہ کیا ہے، اور عیسائیوں کو کہا ہے کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں سے تعلق یا ان کا ساتھ دینا دراصل حق سے دشمنی ہے۔ یہود کا ساتھ دینا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ عیسائیوں کو امامت ملنے کے بعد ان کا فرض تھا کہ وہ دین کی اشاعت اور اس کی تنفیذ کے لیے دن رات ایک کر دیتے، لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ کے باطل کا ساتھ دیا۔ عیسائیوں کے عقائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ پھر بھی منہ پھیر لیتے ہیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر خدا ہیں، کائنات چلا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، پھر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پیدا ہوں وہ خدا نہیں بن سکتے۔ اللہ وہی ہے جس کی صفت ہے لم یلد ولم یولد۔ اب آگے کیا جاتا ہے کہ باقی رہا ان کی معجزانہ پیدائش، تو اس کی وضاحت دو مثالوں سے ہوئی ہے۔ ایک سیدہ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت کر رہی ہوتی تھیں اور ان کے پاس بغیر کسی ذریعے اور بے موسم کے پھل آتے تھے۔ دوسری مثال کہ زکریا علیہ السلام نہایت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، وہ اولاد سے نا امید تھے۔ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو دعا کی کہ اللہ، اسے تو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو ہمیں بے موسم کی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اے اللہ، ہمیں اولاد سے نواز۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اور ان کے گھر میں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت خاص کا نمونہ ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش کا مطلب ہے کہ وہ خدا ہیں نعوذ باللہ، یا خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا سو وہ ہو گیا۔ یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خدائی کے درجے پر فائز ہیں نعوذ باللہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم کا تو حق ماں اور باپ دونوں ان کے نہیں تھے، لیکن انہیں تم اللہ کا شریک نہیں سمجھتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ ان کا کوئی نبی کو جو عطا فرمایا تھا وہ اللہ رب العزت نے معجزات میں عطا فرمایا ہوا تھا۔ اور معجزات کیا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ فرمایا، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک تمہارے لیے اس میں ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ عیسائیوں کو اتحاد کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو
اتحاد کی دعوت دی اور اتحاد کا اصول بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائے تو کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ہمیشہ اتحاد باہمی مشترکہ باتوں پر ہوتا ہے، ہمیں اسی اصول پر دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب سے اتحاد کرنا چاہیے۔ پھر اس میں آگے آ جاتا ہے کہ جب عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب نہ دے سکے اور حق ماننے پر بھی آمادہ نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کی آیات نازل فرمائی۔ مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں فریقین دوسرے کی دلیل ماننے سے ہرگز تیار نہ ہوں اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ ابھی دنیا میں فیصلہ کر دے اور باطل کو نیست اور نابود کر دے۔ پھر جو شخص پھر جب یہ معاملہ سارا ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے آیات کیا تھی؟ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد تیرے پاس علم آ چکا تو کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور ہم اپنی عورتیں اور تمہاری عورتوں کو بھی اور ہم اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، ہم سب حاضر ہو جائیں اور پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں سو اللہ جھوٹوں پر لعنت فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کی تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ دل سے سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں مگر حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ابراہیم۔ ملت ابراہیم پر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے دادا ہیں، بہت کثیر تعداد میں ان کی اولاد انبیاء ہے، نبیوں کے ایک لڑی ان کی اولاد میں سے ہے اور اللہ نے ان کو لقب خلیل بھی دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی احترام کے پیش نظر یہود اور نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم کے دین پر ہم ہیں، عربوں کا بھی یہی دعویٰ تھا اور مسلمان بھی خود کو ملت ابراہیم ہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہی تابع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھے وہ، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور مومنوں کے دوست ہیں۔ وہ حاضر نبی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن رب والے بنو، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے، اور نہ یہ حق ہے کہ تم حکم دے کر فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے اور تم اس کے بعد کہ تم مسلم ہو، کیا تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ اب اس سے آگے جو شروع ہوتا ہے، اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ انجیل میں بھی باقی کتابوں کی طرح انجیل میں بھی واضح طور پر موجود تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی آنے کی بشارت دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام آج بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نبی کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اور جس کا تم انتظار کر رہے ہو یہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ وہ نبی آئے گا
تو تم تمام انبیاء اپنی نبوت اور کتاب کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرو گے، اور سب انبیاء نے اس پر حلف اٹھایا تھا۔ اس کو میثاق اول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ میں کتاب اور حکمت میں سے کچھ تمہیں دوں گا، اور پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ تو تمام انبیاء نے کہا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو تم گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں اس سے۔ ان تمام جو میثاق تھا اس پہ گواہی اللہ کی بھی ہے اور انبیاء کی بھی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ اعلان فرمایا ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم ما فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہدایت کا دار و مدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نجات کا انحصار دین اسلام کو ماننے پر ہے، اس کے بغیر کسی قیمت پر نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی قبول اسلام کے علاوہ آخرت میں نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے ایمان کی درستگی کریں، اسلام کے دائرے میں مکمل داخل ہو جائیں، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں دین اسلام کے ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی پوری کاوش کر لیں، کیونکہ یا دین میں آپ مکمل داخل ہیں، یا دین والے ہیں، یا آپ دین سے باہر ہیں۔ یہ جو درمیان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر، یہ معاملہ بالکل خراب ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم دین سے کس قدر مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام سننے والوں کو اپنے سے، اپنے دین سے، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے، اخلاص سے اور ایمان سے ہمیں ان کے ساتھ جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔